بہت زمانے پہلے یونان کی زمین پر کئی شاندار شہر آباد تھے۔ ہر شہر کے بیچوں بیچ ایک قلعہ ہوتا تھا جسے لوگ ایکروپولس کہتے تھے۔ یہ قلعے ایسی اونچی جگہوں پر بنائے جاتے تھے جہاں سے دشمنوں کو دور سے دیکھا جا سکے۔ یہ قلعے نہ صرف جنگوں میں حفاظت کرتے تھے بلکہ ان میں خوبصورت ترین مندر بھی ہوتے تھے جہاں لوگ عبادت کرتے تھے۔ اور ان سب قلعوں میں اینتھنس کا ایکروپولس سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اس کا سائز بہت بڑا تھا اور اس کی تعمیر اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ اس قلعے کی عظمت اور تاریخ کی وجہ سے یونان کے دل میں خاص مقام رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اینتھنس کا ایکروپولس 5ویں صدی قبل مسیح میں بنا اور اس وقت یونان میں امن و سکون کا دور تھا، جس سے پیروکیس کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پیروکیلس نے فن اور علم کو فروغ دیا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب ایکروپولس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ایکروپولس کے حسین مجسمے اور نقش و نگار عظیم فنکار فیڈیاس نے تیار کیے۔ فیڈیاس کو آج بھی دنیا کے عظیم ترین مجسمے سازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے بنے مجسمے آج بھی یونان کی شان و شوکت کی کہانی سناتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایک شاندار دروازہ تھا جسے پروپائلیا کہا جاتا تھا۔ یہ دروازہ ایک مقدس علاقے میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنا یہ عظیم دروازہ ایک ماہر معمار منیسیکل نے بنایا تھا۔ لوگ جب اس دروازے سے گزرتے تو خود کو کسی جادوئی دنیا میں داخل ہوتا محسوس کرتے۔ رومی دور میں اس دروازے کے ساتھ ایک خوبصورت سیڑھی بھی بنائی گئی تھی۔ اس کے قریب ایک نہایت نفیس طرز تعمیر کا نمونہ اینتھیا نائکی کا مندر موجود تھا۔ یہ مندر اپنی خوبصورتی اور خاص طرز تعمیر کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ چٹان پر بسے شہر کے زیادہ تر عمارتیں دیوی اینتھینا کے احترام میں بنائی گئی تھیں۔ اینتھینا کو شہر کا محافظ کہا جاتا تھا۔ اسی کی یاد میں ایک عظیم الشان کانسی کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا تھا۔ یہ مجسمہ کھلے میدان میں ایکروپولس کی وسط میں کھڑا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ شہر کی حفاظت کر رہی ہو۔ یہاں ایک خاص جگہ چالکو تھیکے بھی تھی جسے کانسی کا گودام کہتے تھے۔ یہاں لوگ دیوی اینتھینا کے تحائف اور نذرانے جمع کرتے تھے تاکہ اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ ایکروپولس کی عمارتوں میں ایک سب سے بڑی، سب سے مشہور اور قدیم دنیا کی اہم ترین مندروں میں سے ایک پارتھینون ہے۔ یہ مندر فیڈیاس اور ایکٹونوس اور کلیریٹس کے ڈیزائن پر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا فن تعمیر تخلیق کیا جس میں ٹروپ طرز تعمیر کو اٹوم عناصر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ مندر کے اندر کے حصے جسے سلا کہتے ہیں، یہ یونانی دور میں سب سے مشہور سنگ تراش کا کام موجود تھا۔ اینتھینا کا 12 میٹر کا اونچا کانسی کا مجسمہ۔ زیوس کی محبوب بیٹی اینتھینا کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کے لیے بھی ایکروپولس پر جگہ مختص کی گئی تھی۔ ایکریکتھیون یہ بھی ایکروپولس کی مذہبی مندروں میں سے ایک تھا اور یہ اپنی خوبصورتی کیریٹڈ یعنی وہ خواتین نما ستون کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ یہ ستون خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں بنائے گئے تھے جو چھت کو سہارا دیتے تھے۔ بدقسمتی سے اب ان میں سے زیادہ عمارتیں ختم ہو چکی ہیں اور صرف براورنین کے مزار کے چند کھنڈرات باقی بچے ہیں۔ اینتھنس کا ایکروپولس جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، 1987 میں یونیسکو کی ورلڈ ریسرچ سائٹس عالمی ورثے کی فہرست میں اپنی جگہ حاصل کی، جو کہ اس کا مکمل طور پر حق تھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ایسی اور بھی ویڈیو ہم اپنے پروگرام کے اندر لاتے رہیں گے اور آپ کو
انٹرٹین کرتے رہیں گے.